ہم جنس پرست گروپ، تنظیم، لوگ، افراد، ان کے بارے میں تو ہم سنتے ہی تھے کہ کس طرح یہ خفیہ خانہ کام کر رہے ہیں اور ان کا کیا ایجنڈا ہے، کون سے ممالک نے ان کے داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور کون سے ممالک ان کے علمبردار ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ ان سب کا سرغنہ فرانس، جو یورپی یونین کا نمائندہ ہے، اس نے ہم جنس پرست ایک 34 سالہ شخص کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس سے پہل جو تجربہ کار شخص تھا وہ تقریباً 60 سال سے اوپر تھا، اور اس 34 سالہ کم عمر ہم جنس پرست گابریل اٹل نامی وزیر تعلیم کو فرانس کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ یہ پہلے بھی اپنی سوچ اور اپنے عزائم کی وجہ سے جو بنیادی طور پر ہم جنس پرستوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ خود سیکشول گے ہے، ہم جنس پرست ہے، اسے وزیر اعظم بنانا یہ عالمی امن کو داؤ پہ لگانا ہے۔ یہ چند گھنٹے پہلے کی تاجراتی ہے، لیکن یہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ الارمنگ اس لحاظ سے زیادہ کہ کوئی بھی اس کی ہم جنس پرست سوچ کے حوالے سے مذمت نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے جیسے دیگر صدور وزراء باقاعدہ مبارکبادیں دے رہے ہیں اور یک طرفہ تعلقات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، کسی کو عالمی امن کو، انسانی بقا کو، انسانی صحت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات مسلم ہے، یہ بات معلوم ہے کہ ہم جنس پرستی یہ صرف اسلامی روایات، احکامات، تعلیمات کے خلاف نہیں، بلکہ انسانی فطری قوانین سے بھی بغاوت کرنا ہے۔ ویسے تو انہیں بڑی آزادی اور امن عامہ اور انسانیت کی باتیں یاد آتی ہیں، اب کہاں گئی ان کی وہ ساری پالیسی؟ یہ یورپی یونین کے ممبر، یہ عالمی چیمپئن کے ایجنڈے، یہ ذرا یہ بتائیں کہ کیا انہیں انسانی زندگی اور نسل انسانی کی بقا خطرے میں نظر نہیں آتی؟ ہم جنس پرستی یہ نسلوں کو تباہی میں ڈالنا ہے، موت کو منہ لگانا ہے، اور وہ بھی اذیت ناک موت۔ ایڈز اور اس سے بڑھ کر ایسے موذی امراض ہیں کہ زندگی تو زندگی، مرنا بھی مشکل ہو جائے۔ میڈیکل اور ریسرچ کا شعبہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ ایون میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاؤں، یہ خود بھی اس ایجنڈے پر عمل پیرا نہیں ہوتے، یہ صرف دنیا کے لیے، دوسروں کے لیے ان کا نعرہ ہوتا ہے۔ یہ آزادی، ذاتی مرضی صرف وہاں ہوتی ہے جہاں انسانی فطری قوانین سے بغاوت مقصود ہو۔ جب مطابقت کی بات ہو، انسانی فطرت کی بات ہو، امن عامہ، انسانی بقا کی بات ہو، تو تب آزادی اور شخصی اور ذاتی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ تو اصلاً عملاً اپنی صحت اور زندگی اور بقا کے لیے خود ایسے کام نہیں کرتے، یہ صرف انسانیت کو برباد کرنے کے لیے، نسل انسانی کو تباہی میں گرانے کے لیے ایسا مصنوعی دکھایا جاتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہم جنس پرستی میں کبھی بھی حفاظت اور بقا نہیں۔ یہاں اسلام کی تو بات ہی نہیں کر رہی، میں انسانی اصولوں کے مطابق یہ بنیادی بات آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم جنس پرستی کے حوالے سے آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ خود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ ان کی اپنے بیانیے اور ان کی پارلیمنٹ کی تقاریر اور وہ کلپس آپ نے نہیں دیکھے کہ جہاں ان کے سینئر وزراء رو رو کر عوام کے سامنے ہاتھ باندھ کے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور وظیفے، اسکالرشپس آفرز کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلامی جنسی طریقے سے شادی کرو اور نسل انسانی کو بڑھاؤ، ملک کو نئی نسل کی، نئی قیادت کی، لیڈرز کی ضرورت ہے اور اولاد پیدا کرو۔ دنیا کو مردوں کی ہم جنس پرستی، گےازم، اور عورت کی ہم جنس پرستی، لیسبین، اس پر لگا کر خود آفیشیل ریگولر میریجز اور بچے پیدا کرنے کی پالیسی پر ہیں۔ اصل میں یہ وہ خون خوار ہیں جنہیں انسانوں کا خون پینے کی لت لگ چکی ہے، سب کو مار کر یہ خود جینا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی حقیقت حال کو سچ بیان کیا، انکم لتأتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ یہ تو ایسی فحاشی کے دعوے دار ہیں کہ دنیا میں آج تک کسی نے نہ کی، اور آج بھی انہوں نے ہم جنس پرست کو وزیر اعظم بنا لیا۔ مانتی ہوں کہ کئی ملکوں کے وزراء عملاً ایسے ہوں گے، لیکن آفیشیلی تو نہیں، کسی نے یہ اناؤنس تو نہیں کیا۔ انہوں نے تو علل اعلان
پبلکلی یہ جھنڈا ہی گاڑ دیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین القریہ التی کانت تعمل الخبائث۔ ہر برائی دنیا کی ان میں پائی جاتی ہے اور یہ برائی جہان سے نرالی برائی ہے۔ لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر۔ ہم